اہلیان موسیٰ بعد والو، بدنصیبی یہ نہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ ڈالر کا ریٹ مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ کہ پورا ہفتہ گزر گیا میرے گھر میں نماز کے لیے کسی نے جائے نماز نہیں بچھایا، یہ بدنصیبی ہے۔ پچھلے رمضان سے اگلا رمضان آ گیا، اب دوبارہ رمضان ہوا، آنا چاہتا ہے، آ رہا ہے میرے عزیزو، سال گزر جاتا ہے، آپ کے میرے گھر میں قرآن پاک کھولنے والا کوئی نظر نہیں آتا، یہ بدنصیبی۔ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، جب جہنم کو میرے عزیزو اس کے عذابوں کے ساتھ، اس کی بھڑکتی آگ کے ساتھ لایا جائے گا، جب اس میں سے گردن، اونٹ نما گردن نکلے گی، اور لوگوں کی گردنوں پر میرے عزیزو بڑکا بھر بھر کر، پنجے جکڑ کر جب اٹھا کے جہنم اپنے اندر لے کے جائے گی، تو لوگ روتے بھی جائیں گے اور کہیں گے بتاؤ ہمیں کس جرم کی آج سزا مل رہی ہے۔ خدا کے سامنے کڑ جائیں گے، دستے اللہ کون سی سزا دے رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے نقشہ کھول دیا، فرمایا خبردار یوں نہ کہنا آج کس کی سزا مل رہی ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اس کو بالکل سادہ کر دے میرے بھائی، میری آواز بڑی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس سے پہلے مالک کائنات قرآن کریم کے اندر بیان کر رہا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، یہ پورا رکوع پڑھ کے تو دیکھو سورہ فجر کو، جو تو نے کرتوت کیے تھے، جو زمانے کے اندر تیری ترتیب چل رہی تھی، آج وہ سارا منظر تیرے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ جب تیرے پر خوشحالی آئی کہتا اللہ کی طرف سے آئی، جب بدحالی آئی کہتا اللہ کی طرف سے آئی، جب تیرے پر تیرے گناہوں کی سزا آنے لگی کہنے لگا اللہ کی طرف سے آئی، ہرگز نہیں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، جب تیرے اعمال آسمان پر نیک جایا کرتے تھے، حالات بہتر ہوا کرتے تھے، جب تیرے اعمال آسمان پر اچھے نہ جانے لگے، تیرے حالات کی بنا پر تیرے جیسے فیصلے زمین پر آنا شروع ہو گئے۔ جیسا تو نے زمین پر ہمیں کام کر کے دکھایا، امتحان دے کے دکھایا، ویسا نتیجہ ہم نے آسمان سے خس کر کے ویسے نمبر تجھے عطا کر دیے۔ اسکول بچہ جاتا ہے میرے عزیزو، اماں صبح اس کو صحیح کر میرے چاند، میرا تو گلا میں نے پورا مہینہ چلنا ہے، کوئی بات نہیں ہے، تسلی سے کر، درود شریف پڑھ کے پھونک مار اس کے اوپر، ٹینٹا بالکل سادہ کر دے اس کو، پتہ نہیں میرے نا گلا خراب ہو، میں بدگمانی میں بیچارے نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، اس کا یہ مشین بھی ہے، کوئی 4 گھنٹے سے چل رہی ہے۔ جب اسکول بچہ جاتا ہے، اماں یونیفارم بھی نیا استری کر کے دیتی ہے، اگر لائٹ چلی جائے تو جنریٹر چلاتی ہے، ناشتہ بھی بنا کے دے گی، اتنی سی جیومیٹری کے اندر میرے عزیزو باکس کے اندر اماں پینسل بھی رکھ کے دے گی، ربڑ بھی رکھ کے دے گی، سارا ساز و سامان اماں جان رکھ کے دے گی، اور بچے کو دکھائے گی دیکھ یہ سارا سامان اس کے اندر پورا ہے، پینسل کو بار بار گھڑ کے خراب نہ کر کے لے کے آنا، شارپنر نہ کر کے لے کے آنا۔ جب بچہ آتا ہے اس ڈبے میں سے میرے عزیزو ایک آدھی چیز کم ہوتی ہے، ماں ڈانٹ بھی دیتی ہے، آنکھ دکھاتی ہے، کبھی کبھی کان مروڑ دیتی ہے، دوسرے دن پھر بھر کے دے دی، پھر خالی کر کے لے آیا تو پھر ماں 2-4 تھپڑ بھی مار دیتی ہے اور کہتی ہے دفعوں میری نظروں کے سامنے نہ آنا، تو نے تو حد ہی کر دی ہے، تو نے تو اپنے باپ کی کمائی کو حرام سمجھا ہوا ہے۔ مالک کائنات نے جب دنیا کے اندر بھیجا ہمارے سے وعدہ کیا تھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب کوئی نہیں؟ ہر ایک نے کہا تھا قالوا بلا وربنا الہ العالمین، ہم نے تجھے رب مانا، اس پر تو بھی گواہ، ہم گواہ ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ نے جب دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا تو تھیلا اللہ نے پورا پورا دے کے بھیجا تھا، کردار بھی تھا، اطاعت بھی تھی، حکموں کی پابندی بھی تھی، تابعداری بھی تھی، عشق خدا بھی تھا، فنا فی اللہ فنا فی الرسول بھی تھا، ساری چیزیں مالک کائنات نے اپنے لطف و کرم سے آپ کو مجھے عطا فرمائی تھی، اور مالک کائنات نے کہا تھا یہ تھیلا دے کے بھیج رہا ہوں، اسے ایسا ہی بھرا ہوا لے کے آنا تو تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دوں گا، اگر تھیلے میں ایک چیز کم رہ گئی تو اس چیز کا جب تک حساب نہ لے لوں تجھے قدم بھی اٹھانے نہیں دوں گا۔ یہ وعدہ ہوا ہمارا، وہاں پہ ایگریمنٹ ہوا، روڈ تمہارے علاقے کا اللہ کا شکر بن گیا، آدھا پچادا بن گیا، ورنہ پچھلے دھندوں کے موسم میں ہم گئے تو
تمہیں تو اپنی گاڑی نہیں لگ رہی تھی جب فاروق آباد سے حفظ آباد کی طرف گئے، اللہ ٹریکٹر لگتا تھا ٹھر 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 ٹھر، لیکن آج تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، کافی حد تک بن گیا آپ کا روڈ۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے دلوں کی صفائی روڈ ایسے بنا دے بھائی۔ روڈ والے ٹھیکیدار نے جب ٹھیکہ منظور ہوا اس وقت کہا تھا پورا مٹیریل لگانا ورنہ تیرا بل روک لیا جائے گا۔ جب بھی بل روک لیا جاتا ہے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ میرے عزیز و مالک کائنات نے بھی اعلان کر دیا تھا، فرمایا تھیلا پورا بھر کے واپس لے کے آنا ورنہ تیرا بل روک لیا جائے گا۔ اگر تیرا تھیلا میں نے زمین پہ خالی دیکھا تو معیشت کا بل روک لوں گا، روزی کا بل روک لوں گا۔ اگر میں نے تیرا زمین پر تھیلا خالی دیکھا تو اولاد کا بل روک لوں گا، تابع داری کا بل روک لوں گا، چہرے پر رونق کا بل روک لوں گا، روح سیاہی تیرا چہرہ کر دوں گا۔ میرے عزیزو آج خدا پاک کی قسم ہے وہ سزا اپنی مرضی سے نہیں دے رہا بلکہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے دے رہا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے میرا بندہ روئے زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے سارے کا سارا تیرے ہاتھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خبردار پھر بھی میرے سے پوچھ رہا ہے مولا میں کی کیتا ویعفو عن کثیر۔ اگر میں تجھے بتلانے پر آ گیا کہ تو نے یہ کیا تو بیوی اپنا شوہر تجھے قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہوگی۔ یہ تیرے اندر گند بھرا پڑا ہے، یہ تو میرا کرم مان میں نے تیرے ساتھ کیسے کیسے معاملے کیے ہیں۔ خبردار اس تھیلے کو بھر کے لانا میرے پاس، وہ تھیلا خالی نہ میرے پاس لے کے آنا۔ اب میرے عزیزو ایمانداری سے بتاؤ ہمارے پاس تھیلا بھرا ہوا تو دور کی بات ہے، ہمارا تو تھیلا ہی کہیں گم ہو گیا ہے۔ اس تھیلے کی پیکنگ میرے عزیزو سیل پیک کیا تھا نماز کے سجدوں سے، اس تھیلے کو سیل پیک کیا تھا اپنی رضا سے، مصطفیٰ کی عطا سے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اس تھیلے کا سامان تو دور کی بات ہے، آج وہ تھیلا ہی ہمارے سے گم ہو گیا۔ تلاش کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے گم ہونے پر ہمارے کو احساس بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے اگر ڈسٹ بن کے اندر پڑے ان کی قدر کوئی نہیں، اگر یہ پیکنگ کے اندر چھپے ہوں تو عبد الحنان بھی اس سے منہ پہنچنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو معلوم ہوا اس کی قدر کو اوپر کی پیکنگ نے بڑھا دیا ہے۔ آپ اوڈا والی بستی سے چلے جاؤ، فاروق آباد چلے جاؤ، دائیں بائیں چلے جاؤ، سنا کہ یہاں کا حلوہ ڈوڈا بڑا مشہور ہے۔ میرے چاند میرے عزیزو تم فیصل آباد جاؤ گے، شیخوپورہ جاؤ گے، موڑ امن آباد چلے جاؤ، مٹھائی لینے کے لیے جاؤ گے، تم کسی رشتہ دار کے گھر جاؤ گے، ڈبہ میرے عزیزو امن آباد کی مٹھائی کا ہو، اندر جو بھی کچھ بھرا ہو، ڈبہ میرے عزیزو اندر کی چیز کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ جب امن آباد کا دیسی گھی کی مٹھائی کا ڈبے کا مونوگرام میرے سامنے پیش کرو گے، اندر اس میں ڈالڈا ہو، شیرے کی بنی مٹھائی ہو، لیکن اس شیرے کی بنی مٹھائی کو میرے عزیزو اس کی ویلیو نے ڈبے کی پیکنگ نے بڑھا دیا ہے۔ جب ڈبہ پیکنگ والا میرے پاس آئے گا تو میں کہوں گا اپنی ماں سے کہہ ذرا اسے اونچی جگہ پہ رکھ دے، اسے فریج میں رکھ دے، میری الماری میں رکھ دے، اسے کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ دینا۔ جب میں ڈبہ کھول کے دیکھوں گا تو میزبان کو پتا ہوگا یا مہمان کو پتا ہوگا اس کے اندر کیا ہے۔ مالک کائنات بھی اپنے بندوں میں اعلان کر رہا ہے، میرا نبی اعلان کر دے ذرا پیکنگ صاف ستھری لے کے میدان محشر میں آ جانا۔ مجھے پتہ ہے اندر کیا ہے، دینے والے کو پتہ ہے اندر کیا ہے، لیکن میری مخلوق کے سامنے اللہ اکبر ڈبہ اچھا لے کے آنا، کردار مصطفیٰ والا لے کے آنا، شباہت مصطفیٰ والی لے کے آ جانا۔ باقی ڈبہ جانے، ڈبے کے اندر کا جو سامان ہے میں جانوں، وہ میرا بندہ جانے۔ اللہ سائیاں پھر کیا کرے گا؟ پیکنگ صاف لے کے آؤ، اندر خام مال لے کے آ گیا، میرا مالک پھر کیا کرے گا؟ فرمایا اسی لیے میں اپنے محبوب کو اپنے ساتھ کھڑا کر لوں گا، تیرا ڈبہ دیکھوں گا، ڈبے کی پیکنگ کو دیکھ کے اندر نہیں دیکھوں گا، اپنے محبوب کا چہرہ دیکھوں گا۔ میرا محبوب سفارش کر کے دکھائے گا، میں تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول کے دکھا دوں گا۔ ڈبہ میرے عزیزو ہمیں کم از کم یہ ڈبہ جو اوپر کا یہ تو پیکنگ اچھی ہونی چاہیے۔ اگر میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی، میرے سر پہ ٹوپی نہ ہوتی، قرآن کی باتیں مجھے 4-5 آتی نہ ہوتی، تو اللہ کی قسم کوئی مجھے پیر طریقت نہ کہتا، کوئی مجھے رہبر شریعت نہ کہتا، کوئی مجھے قاری قرآن نہ کہتا، کوئی مجھے حضرت جی نہ کہتا، واضح خوش الحان نہ کہتا۔ اللہ کی قسم اندر پتہ نہیں کیا بھرا پڑا ہے، لیکن پیکنگ اوپر سے میں نے مدینے والی بنا رکھی ہے۔ رب کعبہ کی قسم اللہ نے انسان تو کیا جانوروں کے دلوں کے اندر بھی عزت بڑھا کے رکھی ہوئی ہے۔ ہمارا ڈبہ ہی لیک ہو گیا، ڈبہ ہی خراب ہے۔ فرض کیجئے یہ میت ہے، ابا جان لیٹے ہوئے ہیں، اوپر میرے عزیزو یہ چادر پڑی ہوئی ہے،
کون ملک، کون ارائی، کون کمبو، کون مربوں کا مالک، کون چودھری؟ ویلیوں کا تو اس وقت پتہ لگ گیا، کفن میں پڑا ہوا تھا، تجھے گھر کی چادر دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، تیرے عیبوں کو اللہ کے گھر نے چھپایا، اللہ کے گھر کی چادر نے چھپایا، اب بھی تجھے سمجھ نہیں آتی؟ بیٹا اپنا رومال ڈالنے کو تیار نہیں تھا، چودھری کے جنازے پہ کمی میرے عزیز ہو، اس کی بغل کے اندر اس کے پیٹ کے اوپر چادر کی گرہ باندھنے کو قبر میں تیار کوئی نہیں تھا۔ جب کہا تھا ہے چادرہ کیسے کھول، تو سب کو اپنی چادر چھپا کے کھڑے ہو گئے تھے، اس کے کفن کے ساتھ لگے گی۔ اللہ اکبر۔ جب جنازہ جاتا ہے، اماں کا، ابا کا، کسی کا جنازہ جاتا ہے تو میرا چاند، اللہ اکبر، اس کے اوپر ایک چادر ہوتی ہے جس چادر کے اوپر پورا دین لکھا ہوتا ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا حیو یا قیوم لکھا ہوتا ہے، اللہ اکبر، 6 کلمے لکھے ہوتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان فصل، سارا کا سارا لکھا ہوتا ہے۔ جب گھر سے جنازہ اس چادر میں لپیٹ کے کلمہ شہادت لگا کے نعرہ لے کے جاتے ہیں تو مالک کہتا ہے ظالمہ، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ پورا دین لکھا ہوا، لیکن چادر کے اندر اس کو چھپا کے لا رہا ہے جیسے کلمہ طیبہ بھی پورا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے، یہ جتنے آج میرے پہ پیسے نچھاور کر رہے ہیں، اللہ ان کے مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے۔ اگر میں مر گیا تو خدا کی قسم، پیسہ تو دور کی بات ہے، میرے جنازے کے انتظار میں دھوپ میں کھڑے ہونے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہوں گے، انہوں نے کوئی نہیں آنا۔ یہ سارے 4 دن کا میلہ، پھر اندھیری رات ہے، کوئی نہیں میرے عزیزوں میرے 4 دن میں سے آئے گا۔ اتنے بے وفا ہیں، مر کے دیکھ لے، نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے، ابھی ابھی گھر کے اندر شور ہوگا، ہائے ہائے، سوتے ہوئے لوگ اٹھ جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے، کی ہویا، ابا مر گیا، اماں مر گیا، کوئی دھیے کہے، کوئی پتر کہے کہ سینے سے لگائے گا، کہے گا کوئی نہیں، اللہ دا حکم، اللہ دا حکم۔ تھوڑی دیر بعد بیوی رونے کے، سگی بیوی رونے کے بعد، 4 بچوں کی ماں رونے کے بعد کہے گی ادھر آ، خالہ نو فون کر دے، ممی نو فون کر دے، ملتان کر دے، لاہور کر دے، کی آجو سارے آجو، ابا مر گیا، اب کسی کام کے قابل نہیں رہا، ہم اکیلے سے جنازہ نہیں لے جا سکتے، آؤ ہماری مدد کرو۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اتنی ساری پرچیاں میرے عزیزوں، کوئی بندہ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہوگا، کہے گا کیا بات ہے، فلانی مسجد پہ فون کرایا، سیم علی مسجد فون کرایا، فاروق آباد فون کرا، پر اعلان کرایا، کہے گا چاچا موٹر سائیکل کوئی نہیں، موٹر سائیکل آن دے، 10 چاچے چابیاں لے کے کھڑے ہو جائیں گے، میری لے جا چھتی کر، یہ سارے کے سارے اعلان کرائیں گے۔ فاروق آباد میں، اوٹا والی بستی موسیٰ آباد میں اعلان ہوگا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ اعلان امی کی طرف سے، یہ اعلان ابو کی طرف سے، یہ اعلان بھائی کی طرف سے، یہ اعلان سگے بیٹے کی طرف سے، ہمارا ابا مر گیا، نہ کھانے کے قابل، نہ پینے کے قابل، نہ اوڑھنے کے قابل، نہ سونے کے قابل، نہ جاگنے کے قابل، سارے آ جاؤ، اعلان کر کے اس لیے بلایا جا رہا ہے، ہم اکیلے اپنے باپ کا جنازہ نہیں اٹھا سکتے، سب مل کے مدد کرو، ہمارے باپ کو من مٹی کے نیچے ڈال کے آ جاؤ۔ پھر آپ نے دیکھا قبرستان کے اندر کیا حال ہوتا ہے، میت کو اتارنے کی دیر ہے میرے عزیزو، سلیٹیں رکھ کے اوپر کہتے موٹے موٹے وٹے لے کے آؤ، چھوٹے موٹے سوراخ جہاں سے تھوڑی بہت ہوا آتی ہے ان سوراخوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں گارا دو، لیف بنا کے دو، پھر جب گارا آتا ہے رئی سے ہی کسر پوری کر دیتے ہیں، پھر چٹائی، پھر پلاسٹک ڈال کر، پھر روڑے ڈالتے ہیں، پھر مٹی ڈال، اتنی مٹی کہ ڈالنے والے تھک جاتے ہیں، لوگ ان کو سانس دلانے کے لیے ان کے ہاتھ سے کسی پھوڑا پکڑ کر اتنی مٹی ڈالتے ہیں کہ باہر آنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ میرے چاند میرے عزیزو، اس وقت ایک سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پیدیوں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پہلے پارے کا پہلا رکوع پڑھتا ہے، ایک پہلے پارے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتا ہے، ایک کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایک کہتا ہے آمن الرسول، ایمان لایا، اللہ اکبر، آمن الرسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ کہتا ہے بولیا، یہ اب سنا رہا ہے، یہ سبق تو اوپر سنانا چاہیے تھا، اللہ اکبر، یہ سبق تو قبر میں لے کے جانا چاہیے تھا، کتنا نکما نکلا یہ سارا کا سبق، کب سے سارے کا سارا، اللہ اکبر، یاد کیا ہوا سبق قبر کے باہر ہی چھوڑ کے چلا گیا ہے، یہ تو اندر لے کے جانا چاہیے تھی۔
یہ سبق تو اندر لے کے جانا چاہیے تھا. کیوں؟ جب قبر میں اتارا تو دو فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ. 10 من ربک ما دینک من نبیک. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ قرآن میرے عزیز و قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھو تاکہ میت کو نصیحت ہو، تیرے سے سوال کیے جائیں گے. اللہ کہتا ہے یہی سوال 70 سال مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے کرتا رہا. یہ سوال ہر جلسے کے اندر آپ کو یاد کراتے رہے. اور اس تو بعد کہنے سے اللہ اکبر، الجلسے دا ٹائم ختم ہو گیا. دعا کراؤ جی انتظامیہ بڑی تنگ کر رہی ہے، وہاں تجھے انتظامیہ نہ چھینے نہ چھوڑا، یہاں تجھے فرشتوں کی چھترول نے کوئی نہیں چھوڑا ہے. ایسی مار. کائنات کا دولہ، سارے نبیوں کا سردار نبی، ختم نبوت کا تاجدار نبی کیوں رو رہا ہے؟ راتوں کو 10-10 پارے کھڑے مصلے پہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ پیٹ پہ پتھر باندھ کے سجدے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. طائف کی گلیوں کے اندر پتھر کھا کر لا الہ الا اللہ کا نعرہ کیوں بلند کر رہا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. او میرا محبوبہ، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر بتا کیوں آنسو نہیں کر رہے؟ افلا اکون عبدا شکورا. اے عائشہ، جس نے یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا، سبحان ربی الاعلی کہہ کے اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. وہ نبی ہو کے سجدے سے سر نہ اٹھائے یا امتی ہو کے سجدہ ہی نہ کرے. بنے گی تیری میری یاری، تیری میری نبھے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. نہ میرے چاند و میرے پیارے اللہ سے اتنی ناراضگی نہ لے، محول نہ لے کہ قیامت کے دن وہ آپ کو اور مجھے پہچاننے سے انکار نہ کر دے. کی دے لئی بچیاں دے لئی، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. یہ جسم چہرے ہمارے کھوکھلے سے ہو گئے، دانت منہ میں کوئی نہیں، بال سارے سفید ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل گیا، پرہیزی کھانا ہم نے کھانا شروع کر دیا، رات کو بار بار اٹھ کے پیشاب کر رہے، مثانہ ہمارا کمزور ہو گیا. میرے عزیزو زیادہ تیز چل نہیں سکتے، دل کی دھڑکن ہماری کمزور ہو گئی، گردے پھیپڑے ہمارے کمزور ہو گئے، تگاریاں ہم نے اٹھائی، تسلیاں ہم نے اٹھائی، جانوروں کے باڑوں میں گوبر ہم نے اٹھایا، دودھ بیچنے کے لیے بارشوں میں ہم گئے، دودھ میں ہم نے دکے کھائے، سردی کے موسم میں سبزی منڈی گاڑیوں کے پیچھے لٹک لٹک کے ہم گئے، بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے. لیکن یہ اولاد اتنی بے وفا نکلی، اتنی بے وفا نکلی، میں نے بچوں کے لیے سب کچھ لگا دیا. آج بچہ میرے لیے قبرستان میں آ کے ہاتھ بھی کھڑے نہیں کر سکتا، آج بچہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. آج میرا جاؤ جاؤ اوڈا والی بستی والو، جاؤ موسیٰ آباد والو، جاؤ جاؤ فلک شہر بھائی یوسف اور تمام برادران کی دعوت پر آنے والو، تم اپنے گھر جاؤ، اللہ دودھ پتر عطا فرمائے، اللہ کھیر عطا فرماوے. جتنے تمہارے بچے ہیں صبح اب تو سو گئے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا، صبح صبح اپنے بچوں کو اٹھانا. اپنے 20 سال کے بچے، کوئی ایف ایس سی کر رہا ہے، کوئی بی اے کر رہا ہے، کوئی میٹرک کا امتحان، کوئی 9ویں کا امتحان دے رہا ہے، اپنے بچوں کو بٹھانا. بچے میں نے زندگی کے سارے سال تیری محبت اور تیرے پیار میں گال دیے، مجھے آج وہ دعا سنا دے جب میں مروں گا تو چوتھی تکبیر تیسری تکبیر میں جب مولوی صاحب کہے گا اللہ اکبر، پھر کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. پتر 4 بچوں کا باپ تمہارے سامنے پڑا ہوگا، میرے بچوں وہ مجھے دعا سنا دو. اگر تیرا میرا بچہ دعا نہ سنا سکے تو سمجھ تو نے زندگی میں بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے. سب کچھ کما کے بھی تو کنگ لا رہا، سب کچھ کما کے بھی تو کھوک لا رہا ہے. کما سے کم میرے ویرو اپنے بچوں کو جنازے کی دعا تو یاد کرا دو. میرا بچہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا پڑھ کر دعا کرے، اس کا ایک آنسو نکلے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کی میری قبر آگ سے بدل کر اللہ راحت میں تبدیل فرما دے. آج میرے عزیزوں ہمارے گھر کے اندر کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کی ہویا؟ میں نے کہا بیٹی ننگا سر سامنے آ گئی، بیٹا مونچھیں مروڑ کے مجھے گھورنے لگ گیا. اب بھی پوچھتے ہو کیا ہوا؟ ڈالر مہنگا، پاؤنڈ مہنگا، گیس نہیں ملتی میرے عزیزوں، بجلی نہیں ملتی، پیٹرول نہیں ملتا، یہ تو آنے جانے والی چیز ہیں. اوے لوگوں سکھ تلاش کرو، سکھ تلاش کرو جو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، نہ امیروں میں ملتا، نہ دینداروں میں ملتا، نہ غریبوں میں ملتا. بھائی میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب تو تقریر کرتے روتا کیوں ہے؟ بڑے بڑے خطیب ہے، کوئی روندا کوئی نہیں، اللہ اکبر تو روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا جب تقریر کرتا ہوں میں لوگوں کے چہرے پہ ایسی افسردگی پڑتا ہوں، میری ہنسی اڑ جاتی ہے، میری آنکھوں میں رونا آ جاتا ہے. میں جب دیکھتا ہوں سامنے مجھے باپ نظر آتا ہے جس کے بچوں نے اسے ستایا ہوا ہوتا ہے، سامنے مجھے وہ باپ نظر آتا ہے جس کی غریبی نے اس کی بیٹیوں کی ڈولی رکوا دی، ان کی ڈولی اٹھ نہیں سکتی. اللہ اکبر. دل کا جوڑ کر
مکان بنایا لیکن زندگی گزر گئی، اولاد نے دھکے دے کے اس مکان سے نکال دیا، وہ میرے سامنے بیٹھ کر جب یوں کرتا ہے تو خدا کی قسم میری ہنسی میرے آنسوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میں کیوں نہ روؤں؟ اے لوگوں، مجھے رونا اس لیے آتا ہے کہ جن چہروں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہم نے ان کی قدر نہ کی، خود بخود جہنم کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي وَخَلَقْتُهُ بِيَدِي۔ اللہ، 4 مہینے کے اندر کتیا، 6 مہینے کے اندر بکری بچے دے دے تو جب 9 مہینے اللہ نے ماں کے پیٹ میں رکھا، 4 مہینے میں تو گل گیا تو بن گیا، 5 مہینے تک اللہ تجھے بیوٹی پارلر کی کریمیں لگاتا رہا، تیری آنکھوں میں ڈورے ڈالتا رہا، تیرے کانوں کی صفائی کرتا رہا، تیرے ہاتھوں کی انگلیاں۔ پیارا او میرے پیارا، جب ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے ان کے ناخن دیکھ کیسے ملائم ہوتے ہیں، اس کے لب کیسے ملائم ہوتے ہیں، وہ جب یوں کر کے آنکھیں دیکھتا ہے وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ 50,000 آپریشن پہ لگاؤ، بچہ یوں کر کے آنکھ کھولتا ہے، ابا کو پیسے کا غم، ماں کا پیٹ کٹا 25 ٹانکے لگے ہوں، بچہ یوں کر کے ماں ہلاتا ہے، ماں اپنا پیٹ کٹا بھول جاتی ہے۔ اس رب کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا جس نے گندے سے راستے سے نکال کر اتنا اونچا کر دیا، جب تو زمین پہ سجدہ کرتا ہے اللہ تیرا مقام آسمان کے فرشتوں سے بھی اونچا کر دیتا۔ نہ میرا ویرا کبھی مال کی طلب نہ کر، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ دنیا کے سارے امیر نہیں مرے، دنیا کے سارے غریب بھی تھے۔ آ جا میں تجھے اس ہستی کے گھر نہ لے جاؤں جس ہستی پر خدا کا قرآن آیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کون ہے؟ رسول کی دھی ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کا بچڑا حسین ہے، اس کا گھر والا علی ہے، اس کی اماں خدیجہ الکبریٰ ہے، اس کا ابا محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ کون ہے؟ خاتون جنت ہے۔ یہ وہ عورت ہے جب میدان معاشر میں آئے گی اللہ سب کو کہے گا نظریں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ یہ کون ہے؟ اے لوگوں، میں اپنی ماں کا بچہ، میں نے ممبر پر قرآن سنایا، یہ قاری صاحب میرے عزیزو اس نے کھڑے ہو کے قرآن سنایا، واہ حسینہ واہ فاطمہ، تیرے دودھ کتنا قیمتی، تیری لوریاں کتنی قیمتی، تیری گود کتنی قیمتی، تیری گود میں دودھ پیا حسین نے، اللہ نے اس دودھ کا کمال وہ عطا فرمایا۔ ہم نے ممبر پر قرآن سنایا، حسین تو نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنایا۔ اے میرے چاند میرے پیارو، کربلا کا آج میسیج لے کے چلے جاؤ، کربلا کا آج پیغام لے کے چلے جاؤ۔ آپ یہاں جلسے کے اوپر آئے، کوئی تو آنے کا مقصد، فلک شیر نے بھائی یوسف نے ٹائم لیا، کوئی تو آنے کا مقصد ہوگا۔ میں جلسہ میں آیا، آپ سننے آئے، میں بیان کرنے کے لیے آیا، ہمارا مقصد ہے۔ صبح دکان پر جاتے ہو، کوئی ڈیوٹی پہ جاتا ہے، کوئی کھیتوں میں جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ زینب کربلا میں بیٹھی ہوئی ہے، علی اکبر نیزے کی اینی پہ چڑھا ہوا ہے، جانوروں کا شکار کرنے والا تیر علی اصغر کے حلق میں لگا ہوا ہے۔ او قاسم میرا عزیزو، اللہ اکبر، 19 سال کا جوان حسین کے قدموں میں حسن کی نشانی پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر بن علی، اللہ اکبر، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، یہ سارے کے سارے حسین کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ غنی، گھر جا گھر جا گھر جا، یہاں کوئی مچھر کاٹ جائے، دھپڑ بن جائے، اماں کہتی ہے کہ یہ یوں تھوک لگائے گی، کبھی دوپٹہ ملے گی، کبھی تیل لگائے گی۔ او میرے عزیزو، سیب ہاتھ میں لے کے بچہ ننھی سی چھری ہاتھ میں لے لے، یوں کٹ مارے، اتنی سی چھری بچے پہ لگ جائے، ماں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، ہنڈی چھوڑ کے، سلائی چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے، لیڑے پھاڑ کے بچے کو دیتی ہے۔ تیری ماں تیرے میرے جسم پر اتنا سا زخم برداشت نہیں کرتی۔ اے زینب، تیرے دکھڑے میں کس کس کو سناؤں؟ اے زینب، میں تیرے غم کی داستان کس کو سناؤ؟ میرے بچے کے جسم پہ کٹ لگ جائے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ یا تو 72 کے گلے کٹے ہوئے تھے، زینب تو نے کیسے برداشت کیا تھا؟ ادھر خیمہ لگا ہوا تھا، ادھر کربلا کا میدان سجا ہوا تھا، خیمے میں ایک عورت نظر آ رہی تھی جو تطہیر کی چادر تھی، جو عظمتوں کی مالک تھی، جو غیرت کی سردار تھی، سخاوت جس کے گھر کی لونڈی تھی۔ اس کی ماں فاطمہ الزہرا، اس کا بھائی حسن مجتبی تھا، اس کا ابا علی مرتضی تھا، اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ، نانا محمد الرسول اللہ
تھا. یہ خیمے میں بیٹھی ہوئی اور حسین کربلا کے میدان میں 72 نفوسوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا. اور میرے عزیزوں یزیدیوں کے کمان کے اندر تیر حسین کی طرف نیزے تیر کی طرف نیزے میرے عزیزوں طرف تھے. اس وقت دونوں بہن بھائیوں نے کچھ باتیں کی. آؤ میں تمہیں وہ باتیں سنا دوں اور دعا لے کے تمہارے سے چلا جاؤں. پتہ ہے وہ بات کیا تھی؟ بھائی نے بہن سے کہا اور بہن نے بھائی سے کہا کربلا میں آنے کا مقصد نانے کی امت کو کیا بتائیں. اب کربلا میں سرداری لینے آئے تھے, کربلا کے اندر حکومت لینے آئے تھے, کربلا کے اندر ہم مان لینے آئے تھے. اور نا حسین قیامت کی صبح تک تو وہ حسین ہوتا رہے گا. حضرت حسین نے اپنی بہن سے کہہ دیا تو بچ گئی تو مدینے میں جا کے نانے کے ممبر پہ کھڑی ہو کے تو بتا دینا, اگر میں بچ گیا مدینے میں جا کے نانے کے ممبر پہ کھڑا ہو کے امت کو بتا دوں گا خیمے میں پردہ تھا, کربلا کے میدان میں سجدہ تھا. دنیا والوں خیمے میں بہن پردہ بچا گئی, میدان میں حسین سجدہ بچا گیا ہے. قیامت آ سکتی ہے, رب اکبر کی قسم ہے قیامت پر قیامت آ سکتی ہے. زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا, قیامت تک حسین تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. یہ میسج ہے کربلا کا. 4.5 گھنٹے میں اماں زینب کی قبر پہ بیٹھا رہا. ملک شام کے اندر 4.5 گھنٹے اماں کی قبر یوں تھی, اماں کی قبر زینب کی, میں اس طرح بیٹھا رہا. میں نے پیٹھ کر لی, میں نے منہ موڑ لیا. حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت و بھی حضور فرمانے لگے, کہنے لگے مولوی صاحب 5 گھنٹے سیریا سفر کر کے PIA کی فلائٹ سے کراچی سے شام آئے ہو اور پھر اتنا دیر کا سفر کر کے یہاں آئے ہو, ماں کی قبر پہ جا کے سلام کر دعا لے. میں نے کہا شاہ جی آپ میرے پیرو, حکم ہے تو چلا جاتا ہوں ورنہ مشورہ ہے تو میں آپ کا مشورہ نہیں مانتا. کیا کیوں؟ میں نے کہا منہ موڑ کے میں اس لیے کھڑا ہو گیا, یا وہ تطہیر کی غیرت والی چادر آرام کر رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا ہے. میرے پاس وہ آنکھ ہی کوئی نہیں جو اس کی قبر کی زیارت کر سکے. اہلیان موسیٰ بعد والو, اللہ نے مجھے ایک اور مقام عطا فرمایا. میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ چلا گیا. اللہ اکبر, 4 قبریں باب صغیر قبرستان میں موجود تھی. ایک طرف امیر معاویہ لیٹے ہوئے تھے, ایک طرف عبداللہ بن مکتوم لیٹے ہوئے تھے, ایک طرف عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ, نبی کے پیارے پیارے عبداللہ بن رواحہ, ادھر نبی کا بلال لیٹا ہوا تھا. جب 12 ساڑھے 12 حاضری قبر پر ہوئی تو تالا لگا ہوا تھا. مندوب چابی برادر آ گیا, اس نے کر یوں کر کے تالا کھولا. انہوں نے کہا بلال کی قبر پہ جاؤ گے؟ ہاں. سیڑھیوں اتر کر حضرت بلال کی قبر پہ چلے گئے. میں نے کہا شاہ جی آج نہ روکنا, پتہ نہیں زندگی دوبارہ کھینچ کے لائے نہ لائے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا شاہ جی مجھے بلال کو جب بھی ڈال کے ملنے دو. مجھے اجازت ملی, پیر جی اللہ کی قسم ہے بلال کی قبر کو باہوں میں لے کے لیٹ گیا. میں نے کہا بلال, اللہ اکبر, دنیا اذان بلال یاد کرتی ہے, آج مجھے موقع ملا, میں محبت کے بلال کے پاس آ گیا. میں نے کہا بلال تو اپنا تعارف کرا, میں تجھے اپنا تعارف کراتا ہوں. بلال کہنے لگا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں آس کے رسول ہوں. بلال کہنے لگا میں بھی آس کے رسول ہوں. میں نے پوچھا بلال تو آس کے رسول کیسے بنا؟ کہ میں بعد میں بتاؤں گا, تو بتا آس کے رسول کیسے بنا. میں نے کہا جگہ جگہ گیا, اذان بلالی سنائی, میں آس کے رسول مکھن پروٹے کھا کے بنا. بلال نے ٹھنڈا ہو کر بھرا کہ تو مکھن پروٹے کھا کے آس کے رسول بنا. اللہ کی قسم ہے تو چمڑے ادھڑوا کے آس کے رسول بنا. قیامت کا دن ہو جائے گا تو جھولی میں پیسہ لے کے آئے گا, میں جھولی میں اس کے رسول اللہ لے کے آ جاؤں گا. میرے لوگوں, میرے پیاروں, میرے بہنوں اور میرے پیاروں, بتاؤ تو صحیح اپنے ان صحابہ کا قیامت کے دن سامنا کرنا ہے. حوض کوثر پر حضور کو گھیر کے وہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے اولاد کی پرواہ نہ کی, جان کی پرواہ نہ کی, کل بے برادری خاندان کی پرواہ نہ کی. قیامت کا دن ہوگا, وہ عورت جس کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کا, وہ عورت جس کو فاطمہ الزہرا کا, یہ وہ اماں بھی کھڑی ہوگی, کون مئی کون مئی کون مئی. 3 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہ جلا. حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آٹا لے کے آئے کہ 3-4 روٹیاں بن گئی. اما فاطمہ الزہرا روزے کی حالت میں افطاری کے وقت جب روٹی سامنے آئی، ماں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، دوسرا توڑا، جب روٹی آدھی کھا لی تو علی کی طرف دیکھا کیا کر رہی ہے. کہ علی بس پیٹ بھر گیا. روٹی کو یوں لپیٹا اور اپنے دوپٹے کے کونے سے باندھ لیا. کہنے لگی علی جی کا جی جی، علی جی جی جی، اللہ اکبر، اجازت ہو تو ابا سے ملاقات کر کے آؤں. حضرت علی مٹھی میں روٹی لپٹی دیکھ کے سمجھ گئے کہ اپنے باپ کو کھلانے کے لیے جا رہی ہے. کہاں سے لاؤں وہ دھیاں؟ اللہ، جو اپنے باپ کی خاطر روٹی چھوڑ دے، آج تو دھیاں اللہ اکبر موبائل میں سیٹنگ کر کے باپ کے منہ پر تھوک کے چلی جاتی ہیں. اس امت پر یہ زمانہ آنا تھا. ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں وہ قانون پاس ہونے تھے، لڑکی اپنی مرضی کر سکتی ہے، باپ کمائے، باپ کھلائے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے. آج اسی کی داڑھی کے اندر راکھ ڈال کے، مٹی ڈال کے بیٹی جا رہی ہے. بتاؤ بتاؤ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ میں تو اپنے چاچے کے گھر سے، اپنے بھتیجے کے گھر سے، اپنے مامے، اپنے بھانجے کے گھر سے محفوظ کوئی نہیں. مجھے ایسے لگ رہا تھا، اماں بار بار سوال کر رہی ہے، سیدہ زینب عبدالحنان 6 سال پہلے تیرے پاکستان میں کچھ ہوا تھا؟ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہ قصور کی ایک زینب لٹی تھی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے پردے کو بچاتے ہوئے، میرے پردے کا نعرہ لگاتے ہوئے تم حسین کی زینب کیا بچاؤ گے؟ تم تو قصور کی زینب کوئی نہ بچا سکے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، تم نے دیکھا نہیں پورا سال زینب کے نام کو کتنا بدنام کیا گیا، دیواروں پہ لکھ لکھ کر، خون ہاتھوں میں لے لے کر زینب لٹ گئی، زینب لٹ گئی. رب اکبر کی قسم ہے، ہم نے میرے عزیزو پروٹھے، مکھن، ڈالر، پاؤنڈ کھا کے زینب لٹا دی. حسین نے گردن کٹا کے زینب بچا لی. قیامت کے دن کیا آپ نے میرے سامنا نہیں کرنا؟ علی پاک سمجھ گیا، آدھی روٹی ہاتھ میں، جلدی سے کہا فاطمہ پوچھتی کیوں ہے، چلی جا. اما فاطمہ گھر کا پردہ ہٹا کر اندر تشریف لے گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی حالت کو دیکھا، ابے کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا. ابا جان اللہ اکبر، بات کروں انکار تو نہ کرو گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا؟ جلدی سے اپنے دوپٹے کی گرہ کھولی، آدھی روٹی تھی، پہلا لقمہ توڑا، اپنے ہاتھ سے مروڑا اور رحمت عالم کے منہ کے قریب کر دیا. اولاد آج نظر آتی ہے جو ماں باپ کے حلق سے سانس چھین لے، وہ کہاں چلی گئی اولاد جو ماں باپ کا سہارا بنا کرتی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے یوں کر کے روٹی کا ٹکڑا حضور کے آگے کر دیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے منہ کھولا، آدھی روٹی منہ میں، آدھی روٹی باہر. حضور کی اکھیوں میں آنسو آ کے گرجنے لگے اور پلکوں کے ذریعے زمین پر برسنے لگے. اماں روئی، اماں روئی. حضور فرمایا یبکی یا فاطمہ، کیوں روئی؟ کبا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ بیٹی تو بتا کیوں روئی؟ کبا تین دل کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی کھائی، ابا تیرا چہرہ سامنے آ گیا، مجھے اپنی بھوک بھول گئی، ابا تیرے لیے روٹی اٹھا کے لے آئی. پتہ ایک ہاتھ سے فاطمہ کا ہاتھ، دوسرا ہاتھ سیدہ کے سر پر رکھا کہ بیٹی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے تو تین دل کے بعد روٹی ملی، اگر تجھے باپ کا خیال نہ آتا تو 5واں دل بھی تیرے باپ کا بغیر روٹی کھائے گزر جاتا. قیامت کے دن ہم نے اس نبی کو کیا منہ نہیں دکھانا جنہیں گھر میں چائے کا کپ نہ ملے، ماں کے منہ کو چھید کے آ جاتے ہو، کتی کجری کہہ کے آ جاتے ہو. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ مرد عورت سے ناراض ہے، بیوی اللہ اکبر بچوں کے بیٹھی، ادھر مرد بچوں کے بیٹھا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں تجھے زندگی کا پیار سناؤں، زندگی کی بہاریں سناؤں. ایک گھر کے اندر مرد آیا جس کا نام علی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا کام کر رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر آئے. اللہ اللہ اللہ، سیدہ کو دیکھا کام کا سارے کے سارے کر رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ سے کہا کیا بات ہے؟ ابھی تو مصلی سے اٹھ کے آئی، کام کاج میں لگی ہے. کہنے لگی
علی تجھے کیا بتاؤں، مصلی پر نماز پڑھ کے بیٹھی ذکر اذکار کر رہی تھی، اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی، میرا ابا اتنا بڑا دسترخوان بچھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ابا یہ دسترخوان کس کے لیے؟ کہ 3 دل کی فاقوں کی ماری بیٹی فاطمہ تیرے لیے۔ میں نے کہا ابا آپ کہاں؟ میں کہاں؟ فرمایا فاطمہ دل ڈھلے گا، اے فاطمہ شام تک تو میرے پاس آ جائے گی، اے فاطمہ بھوکے فاقوں میں سجدے کرنے والی آج محمد اللہ اکبر دسترخوان پر تیرا روزہ افطار کرائے گا۔ حضرت علی کہنے لگے میرا دل تھل تھل کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا فاطمہ تو نے 7 مرنے 7 جینے کا وعدہ کیا تھا، کیوں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ ہاتھ پکڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑ کر بستر پہ لے گئے۔ پتہ ہے وہ لوگوں اللہ اکبر، آج تیری میری بیوی ہاتھ پکڑ کے کہتے مجھے مکان لے دے، مجھے حج کرا دے، مجھے چاندی کے کنگن لے دے۔ سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے کہا علی میری 3 خواہشیں پوری کر دو گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرمانے لگے فاطمہ حسن حسین زینب محسن بڑے ہو گئے، تو نے آج تک روٹی کا کپڑے کا سوال نہیں کیا، اب بستر مرگ پر کیا سوال کرتی ہے؟ کہ علی 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 میرے ابا نے جو تیرے پہ شک لگائی تھی کہ فاطمہ کے ہوتے نکاح کوئی نہیں کرنا، اللہ سیدہ فاطمہ سے نکاح، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پیدا ہو گئی کہ میں دوسرا نکاح کروں۔ اما نواسوں کو بچوں کو گود میں اٹھا کے ابے کے گھر آ گئی کہ ابا جس علی کے ساتھ آپ نے مجھے رخصت کیا تھا وہ علی دوسرا نکاح کر رہا ہے۔ رحمت والے نبی گھر خالی کر کے سیدھے مسجد نبوی میں آ گئے اور مصلی کے ساتھ منبر پہ کھڑے ہو گئے کہ مجھے پتہ لگا سارے آ جاؤ، مدینے والے آ جاؤ، انصار مکے والے مدینے والے آ جاؤ، غفار قبیلے والے آ جاؤ، روم والے آ جاؤ، مجھے پتہ لگا علی ذرا یہاں۔ حضرت علی آ گئے، فرمایا مجھے پتہ لگا علی دوسری شادی کی خواہش ہے، 4 شادیوں کا سب کو حکم دیتا ہوں، لیکن علی جب تک فاطمہ کا لال جوڑا تیرے گھر میں ہے محمد تجھے فاطمہ پر دوسری عورت لانے کی اجازت نہیں دیتا، جب تک میری فاطمہ تیرے گھر میں ہے تجھے شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رو کے کہنے لگے علی جو میرے ابا نے پابندی لگائی تھی آج میں ختم کر رہی ہوں، علی جس سے چاہے میرے بعد شادی کر لینا، ہاں ہاں میری بہن زینب کی بیٹی جس کا نام امامہ ہے وہ میرے کردار کو بھی جانتی ہے، علی میری بہن کی بیٹی لے آنا، اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسری بات اے علی اے علی اے علی ذرا اپنا ہاتھ تو پکڑا۔ حضرت علی نے ہاتھ پکڑایا، اللہ اکبر۔ رحمت عالم نے فرمایا تھا سہاگن عورت وہ ہے جو اپنے خامد کی تابعداری کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، حلال کو حلال حرام کو حرام جانے، اپنے مرد کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ اے علی ذرا ہاتھ پکڑا دے اور آنکھیں کھول کے دکھا دے۔ حضرت علی ہاتھ پکڑا کے بیٹھے، اے علی وعدہ کر جب تک آنکھیں بند رہو ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت علی کہنے لگے کیوں؟ کہ ابے کو جا کے بتاؤں گی جس کے ساتھ ڈولی اٹھوائی تھی اسی کا ساتھ نبھا کے تیرے پاس آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے کہ حضرت علی ایک اور میری خواہش کا کیا؟ کہ 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزاریو، ایک دن حسن حسین کے ساتھ رات گزور رہنا تاکہ انہیں ماں کی جدائی کا احساس ہونے نہ پائے۔ یہ دونوں 5-6 سال کے میرے عزیزوں دونوں پاس کھڑے تھے، ابے کو جو جوڑ کے کہنے لگے ابا اماں کتنے جا رہی ہے، اماں کہاں جا رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا جا دونوں حسن حسین نانے کے روزے پر سلام کر کے آ۔ یہ دونوں نواسے سلام کرنے گئے، دوڑے واپس آئے، ماں کو جو جوڑ کے کہنے لگے اماں تو نانے کے پاس بھیج رہی ہے، نانا تیرے پاس بھیج رہا ہے اور کہہ رہا جاؤ تمہاری ماں کا آخری وقت ہے۔ ہم نے نانے کے روزے پہ سلام کیا، جواب ملا تمہاری ماں کا آخری وقت ہے، نانے کا روزہ تو آج کے بعد نظر آئے گا، تمہیں ماں فاطمہ نظر کوئی نہیں آئے گی۔ دونوں سینے پر ہاتھ رکھ کے رونے لگے۔ حضرت علی سے کہا علی تجھے خدا کا واسطہ 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، ایک رات حسن حسین کے ساتھ گزارنا۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں ہماری فلائٹ میں کچھ دیر باقی تھی، جہاز دوحہ آنا تھا، قطر آنا تھا، اللہ اکبر، کوفے سے میرے عزیزوں جہاز دوحہ کی طرف آنا تھا، فلائٹ ابھی دیر تھی، ہمیں لوگ کہنے لگے آؤ مولا علی کا آپ کو مکان دکھا کے لائیں۔ ہمیں حضرت علی کے مکان میں لے گئے، اتنا بڑا کمرہ تھا، اتنا بڑی باؤنڈری ہوگی جس میں 6 کمرے تھے، اللہ اکبر۔ وہاں عربی بولنے والا ہمارے ساتھ مجھے کہنے لگا ہذا البیت
हाज़ल बैत उम्मुल बनीन, ये उम्मुल बनीन का हज़रत अली की दूसरी बीवी का कमरा। हाज़ल बैत हसनैन करीमैन, ये कमरा है जहाँ हुसैन हसन रातों को रो रो के कुरान सुनाया करते थे। साथ वाला कमरा सैयदा ज़ैनब का, अल्लाह अकबर, उम्मे कुलसूम और रुक़ैया का। ये कमरा हज़रत अली का। मेरी घरवाली खुदा है पाक की कसम दाढ़े मार मार के रोने लग गई। तो मैंने कहा, तो कहती है मैं कोठी लूंगी, मैं मकान लूंगी। देख जन्नत की शहजादियां कच्चे से मकान में सजदे करके खुदा को राजी करके चली गई। अल्लाह अकबर, मेरे चांदो मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा तुम्हारे माल में जान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। हयातियों, अपने पुरखों की सीरत पढ़ो, क्रिकेटों को पढ़ते हो, फुटबॉलरों को पढ़ते हो, हसन हुसैन को पढ़ो, किरदार फातिमा पढ़ो, किरदार ज़ैनब पढ़ो। आखिरी आखिरी वसीयत हजरत फातिमा कह रही, अली आखिरी मेरी बात है। झोली फैलाई, एक हाथ अली के हाथ में, दूसरे हाथ झोली फैलाई। ए अली, आखिरी ख्वाहिश है, एक मर्तबा इन कानों को सुना के कलेजा ठंडा कर दे। फातिमा मैं तेरे से राजी हूँ, तूने हक ज़ौजियत का हक अदा कर दिया। अल्लाह अकबर। ए अली, मैंने तेरे से कोई आज तक सवाल किया? कि नहीं किया। फातिमा, मुझे तेरा वो दिन भी याद है जब 17 पेवंद वाला दुपट्टा पहन के बैठी थी। फातिमा, मुझे वो वक़्त याद है, मदीने के गरीबों के तन पे नए कपड़े थे, हुसैन के तन पे ईद के दिन भी नया जोड़ा कोई नहीं था। फातिमा, वो मुझे दिन याद है जब फाकों में रह रह के मुसल्ले पे खड़ी हुआ करती थी, भूख की वजह से ज़मीन पे गिर जाया करती थी। फातिमा, मुझे सारे दिन याद है। बता बता काली, अब्बे को जाके बतलाऊंगी कि अली से पूछ लेना, वो गवाही देगा फातिमा ने हक अदा कर दिया है। हज़रत अली फिर रोए और रो के सुनाया, फातिमा मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ तेरे से अली भी राजी हो गया, अली तो राजी हो गया, रोज़े में मुस्तफ़ा भी राजी हो गया, फातिमा तेरे किरदार से अर्शों वाला खुदा भी राजी हो गया। आज मेरे चांद उस किरदार की जरूरत है, खुदा के वास्ते वो किरदार लेके आओ। कहाँ से लाऊं मैं? नाम के तो वाकिफ हैं हमें, लेकिन अजीजों मेरा अजीजों किरदार का पता कोई नहीं। हमें पता ही कोई नहीं हुसैन का तर्ज जिंदगी कैसा था, हमें पता ही कोई नहीं हसन का नाने का तर्ज जिंदगी कैसा था। बदगुमानी ना हो, अल्लाह माफ फरमाए। अक्सर यहाँ कोई नहीं, लेकिन कई जगह जाके देखा मस्जिद की इंतजामिया एक दूसरे से नाराज है, इमाम मुअज्जिन आपस में नाराज है, पीर मुरीदी नाराज है, उस्ताद शागिर्दी नाराज है। घर के अंदर चार भाई, चारों एक दूसरे के सामने आने को तैयार कोई नहीं, बहनों से नाराज, हत्ता के लोग माँ बाप से नाराज हैं। अल्लाह कोई झुकने के लिए तैयार ही कोई नहीं। वो कहते यार जान दी कर ना मरते जावांगा, धी दा वेड़ा नहीं चढ़ांगा, बहन नु वेड़े ते नहीं चढ़ावांगा। ये इंसानियत है। फतह मक्का हुआ, गंडा सा चेहरे पर लपेट करे गर्भ गबरू जवान हुजूर के सामने यूं करके आके बैठ गया। हुजूर ने यूं करके देखा, पहचान में ना आया। साहबा इकराम तुम बताओ, साहबा की पहचान में कोई ना आया। रहमत आलम उसे देख रहे हैं, अब वो क्या करे, मुहम्मद रोब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना तूने बड़ी बड़ी दुश्मनियों को आज माफ़ कर दिया। आपने फरमाया हाँ। क्या मुझे माफ़ करेगा? आपने फरमाया चेहरा दिखा। नहीं चेहरा नहीं दिखाऊंगा, पहले वादा कर तो मुझे माफ़ करेगा, बदला नहीं लेगा। अल्लाह हुजूर ने फरमाया तूने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया, इनको परे करो यार, घंटे से परेशान कर रहे मुझे, बुरी बात है मेरे बच्चे। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह दुश्मनी माफ करेगा? कहाँ मुझे करेगा? हुजूर ने फरमाया जुर्म बता। कहने लगा फिर वो माफ़ी क्या हुई कि जुर्म बताऊँ, फिर तेरे से माफ़ी मांगूँ? आपने साहबा की तरफ देखा, पहचानते हो? नहीं यार रसूलुल्लाह पहचान में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जल्दी कर, मेरे पास वक़्त कोई नहीं, माफ़ करेगा कि नहीं? आपने फरमाया यौम यौमुर रहमा, जा अमन दे दी, माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर। जब उसने कहा पक्की बात है, वादा कर, वादा हो गया माफ़ी तलाफ़ी का। उसने यूँ करके चेहरे से कपड़ा हटाया, यूँ करके हुजूर की आंखें खुली की खुली रह गई। अल्लाह का पाक पैगम्बर यूँ करके देख रहा है। जब यूँ करके देखा तो पलकों ने गुस्ल की हाजत कर दी, आंखों से आंसू निकले, पलकों को गुस्ल हो गया। फिर वो आंसू रुखसार पर, फिर चेहरे, फिर दाढ़ी पर, फिर कपड़ों पे गिरने लग गए। यूँ देख रहे, दांत जुड़ गए, होंठ जुड़ गए, हिचकी बंध गई, रोने की आवाज़ साहबा के कानों में पहुँच गई।
یا رسول اللہ کون ہے دسو تا صحیح۔ اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کہنا، تلواریں فیصلہ کریں گی۔ کمان میں تیر آ گئے، نیزے کی نوکیں آ گئیں، برچھیاں آ گئیں، تلواریں نکلنے لگیں۔ فرمایا واپس کر لو، واپس کر لو، میں نے امن دیا۔ کملی والے تیرا رونا ہمارے سے دیکھا نہیں جاتا، نہ رو نہ رو نہ رو، کیوں رو رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح جرم کیا ہے؟ چہرہ دیکھ کے فرمانے لگے اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے میری بچڑی زینب یاد آ گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پورا میدان آنسوؤں سے میرے عزیزوں رونے کی آوازیں آنے لگی۔ یا رسول اللہ دیکھ کے زینب کیسے یاد آ گئی؟ فرمایا جب میری بچی مکے سے ہجرت کر کے آنے لگی، اللہ اکبر، اس نے نیزے کی نوک سواری پہ ماری تھی، سواری بد گئی، میری بچی دھڑام سے زمین پہ گر گئی، میری بچی کا حمل بھی ضائع ہو گیا، اسی زخموں کی تاب نہ لا سکی، میری بچی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جا جا میں نے تجھے عمل دے دیا، دیا دیا ہوا کرتی ہے۔ زینب کا دکھڑا آج تیرے ظاہر نے ظاہر کر دیا، لیکن کیا کروں، میں زحمت بن کے نہیں آیا، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آ گیا۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ ہم اس نبی کی امتی ہے میرے عزیزو۔ لگتا ہے وقت ختم ہو گیا میرے خیال سے۔ ہاں بھائی وہ سب وقت پورا ہو گیا؟ اچھا 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 ٹھیک ہے بابا جی ٹھیک ہے۔ نہیں وہ حجی باہر بیٹھا سنتا پیا، اور سنتا پیا تو جوانوں نو اندر بھیجتا پیا۔ کون نبی؟ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ مدینے کی گلی میں سے یوں کر کے گزر ہوا، ویڑا آ گیا ابو ذر غفاری کا، دروازہ آ گیا ابو ذر غفاری کا دروازہ، ایک گھنٹہ ہو رہے پھر جنازہ ہی ہو چکی ہو۔ ہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ آ گیا، دروازہ بجایا، ابو ذر غفاری نے دروازہ کھولا۔ خیر ہوئے کملی والے کیوں دروازے پر؟ کہا تیرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکایا ہوا؟ باں پھڑ کے اندر لے گئے۔ کہا رسول اللہ آج آپ کی فیوریٹ ڈش پکائی ہوئی ہے، آج بنا بکری کا گوشت بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیگڑی سے برتن اٹھایا، ڈھکنا اٹھایا، حضور مسکرائے، اللہ بڑا کھڑا کھڑا مسالے دار سالن ہے۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے 2-4 منٹ کی بات ہے، ابھی تیار ہو جائے گا۔ رحمت والے نبی دیگڑی کو دیکھتے ہیں، کبھی ابو ذر غفاری کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور آپ نے فوراً فرمایا ابو ذر غفاری اس محلے میں جو تو رہتا ہے تجھے تیرے محلے کا پتہ؟ کہ جی یا رسول اللہ یہاں کے لوگوں کے کیا حالات ہیں؟ کہ کملی والے نماز پڑھ کے آ رہا تھا، یہ سامنے والا صحابی بھی میرے ساتھ تھا، اس نے میرے کان میں کہا ابو ذر غفاری بھوک گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی، اگر تیرے گھر کھجور کے کوئی 2 دانے ہو تو ایک مجھے دے دے۔ اللہ اکبر، حضور نہیں ہوں دیکھا، پھر تیرے گھر کے اندر بھنا گوشت پک رہا ہے۔ یا رسول اللہ 4 دن پہلے ہم نے اپنے پیارے کا جنازہ پڑھا، ساتھ والا مکان ہے، بیوہ 4 یتیم بچیاں بیٹھی ہیں، آپ کی آنکھ سے پہلا آنسو ٹپکا، پھر تیرے گھر کے اندر بھنا ہوا گوشت پک رہا ہے۔ اللہ دے نبی دوپہر ویڑے تے اے بی بی آئی سی اور میری بیوی سے کہہ رہی تھی اگر تو روٹی پکائے جد پیٹ بھر کے کھا لے، ٹکڑا بچ جائے مجھے دے دینا۔ فرمایا ابو ذر غفاری اگر تیرے گھر میں بھنا گوشت کھا لوں، پڑوسی بھوکا رہ جائے تو مجھے رحمت للعالمین کون کہے گا؟ اتنا کہنا تھا، پانی کا پیالہ منگوایا، ابو ذر کہتے ہیں میرے بھنے ہوئے گوشت کے اندر ڈال دیا، پھر پانی کا پیالہ بھنے ہوئے گوشت میں ڈال دیا، پھر پانی کا پیالہ منگوایا، پھر بھنے گوشت میں پتلا سا جب شوربہ کر دیا تو رحمت والے نبی پیارے نبی نے فرمایا ابو ذر پانی کے 2-3 برتن خالی لے کے آ، میں کولے کٹوریاں چگیر لے کے آیا، پہلا پیالہ سالن کا بھرا، فرمایا فلانے غریب کے دیا، اس ساتھ والی یتیم کے دیا، فلانے مسکین کے، وہ جو کہہ رہی تھی کھجور کا دانہ وہاں دیا۔ ابو ذر غفاری کہتی میری دوڑے، کہتے میرے دوڑے لگ گئی، ساری ہانڈی خالی ہو گئی۔ جب ہمارے کھانے کا وقت آیا تو
روٹی تو دور کی بات, ہڈیاں میں سالن نہ بچا. میری آنکھیں برسنے لگی, دل دھڑکنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کہ جی یا رسول اللہ کہ اس وجہ سے رو رہے کہ تیری ہڈیاں کا سالن ختم ہو گیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں رویا کہ میری ہڈیاں کا سالن ختم ہوا. اللہ کے نبی آج میں بنا گوشت کھا لیتا, یتیم محلے میں بھوکا رہتا, ابو ذر تو ہلاک ہو جاتا. کملی والے رو اس وجہ سے رہا ہوں, آج آپ نے ابو ذر کے گھرانے کو ہلاکت سے بچا لیا. پتہ شانوں والے نبی نے, بختوں والے نبی نے, رحمت والے نبی نے, لجپال نبی, منٹھار نبی نے ابو ذر غفاری کا ہاتھ پکڑا. کیا شاندار جملہ فرمایا, ابو ذر تو کھاتا میں راضی ہوتا, میں کھاتا تو راضی ہوتا. آج تیری ہڈیاں سے غریب کھا گئے, یتیم کھا گئے. قسم اس رب کی جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا, آج تیری ہڈیاں سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا, عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا. یہ سیرت اپناؤ کہ جنازہ میرے عزیزو جب اٹھے تو اللہ کی قسم دنیا گواہی دے, یہ غلامان محمد کا جنازہ جا رہا ہے. اے لوگوں, سیدہ فاطمہ کا تو جہیز بھی کوئی نہیں تھا. علی جب نبی کے دروازے پر دولہا بن کے آئے تو رحمت والے نبی نے نیچے دیکھا تو علی کے پہر میں جوتا بھی کوئی نہیں. فاطمہ جو علی کے ساتھ ڈولی میں ٹوری, اس کے سر کے اوپر چادر بھی پیمد 17 پیمد والی تھی. اللہ اکبر. جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ لینے کے لیے آئے اور گھر میرے عزیزوں صحابی نے دیا تو حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کو دیکھنے کے لیے 2 عورتوں کو, ام ایمل کو, اسماء بنت عمیس کو, ان 2 عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ جاؤ فاطمہ جس ویڑے میں آئی ہے وہاں کا فرش دیکھ کے آؤ. میری بچی کے قدم بڑے نازک ہیں, تلوے بڑے نازک ہیں, جاؤ ویڑا دیکھ کے آؤ. یہ دونوں بیوی آئی. کہا یا رسول اللہ سورا ہی فرش کھرد رہا ہے, کچا پکا فرش ہے. آپ نے لال رنگ کی مٹی کا بورا دیا اور کہا جاؤ میری بیٹی کا ویڑا لپائی کر کے آؤ اور 2 کھوٹیاں بھی لگا کے آنا تاکہ کپڑے اتارنے ٹانگنے کی جگہ مل جائے. جب یہ 2 عورتیں یا رسول اللہ تیری دلہن کا, تیری بیٹی کا ویڑا سجا دیا, تب سیدہ فاطمہ الزہرا کو رخصت کیا, اماں کے سر پر ہاتھ رکھا, فرمایا ام سلمہ نئی چادر لے کے آ. ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ یا تو خالی پڑے ہیں, کہاں سے نئی چادر لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا چل کچھ تو لے آ. سید ام سلمہ میرے عزیزو چادر لے کے آئی. حضور نے چادر کھول کے دیکھی, 17 پیمد لگے ہوئے تھے. ایک پیمد میرے عزیزو چمڑے کا, 17 کپڑے کے لگے ہوئے تھے. میری بیٹی کو بلایا, فاطمہ ادھر آ جا. یوں کر کے سر پہ چادر اڑائی. کہا فاطمہ غم نہ کر, تیرا باپ آج تجھے لال چادر نہیں دے سکتا, لیکن ان ہاتھوں میں وعدہ کر لیا رب نے. اے فاطمہ جو رب نے میرے سے وعدہ کیا وہ میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا. آج 17 پیمد والی چادر اوڑھ لے, کل قیامت کے دن ان ہاتھوں سے میں جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج تجھے پہناؤں گا. اللہ گواہ ہے, خدا پاک کی قسم, یہ فاطمہ الزہرا اللہ اکبر پاک علی سے, پاک نبی کی بیٹی کیا پوچھ رہی ہے. اللہ اللہ. اے علی کون بیٹھا ہے پاس؟ اسماء بنت عمیس بیٹھی ہیں, اسماء بنت عمیس بیٹھی ہیں. رحمت عالم مسجد میں تشریف فرما. اس سے پہلے رحمت عالم مسجد میں تشریف فرمائے. حضور نے فرمایا عقل مند عورت کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ جو نمازن, جو متقی پرہیزگار. آپ نے فرمایا نہیں نہیں بتاؤ عقل مند عورت کون ہے؟ حضرت علی اٹھے, کہاں جا رہے ہو؟ جی گھر جا رہا ہوں. کس لیے؟ اجی ابھی آیا. جلدی سے گھر گئے. فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا لیا تیرے ابے نے بڑھائے, فاطمہ آپ کے ابا جان نے بڑا مشکل سوال کر دیا. فرما رہے عقل مند عورت کون ہے؟ حضرت علی سے کہنے لگے کسی نے جواب دیا, کہا کسی نے کچھ جواب دیا, لیکن رحمت والے نبی کو تسلی نہ ہوئی. کہا جا پھر میرے ابا سے جا کے کہہ دے یا رسول اللہ میں بتاؤں عقل مند کون ہے؟ جس نے زندگی میں کسی غیر کو نہ دیکھا ہو اور غیر نے کبھی زندگی میں اس کو نہ دیکھا ہو. حضرت علی گئے اور جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جواب لے آیا, عقل مند عورت وہ جس نے غیر محرم کو نہ دیکھا اور غیر محرم نے اس کو نہ دیکھا. حضور علیہ السلام مسکرائے, دانت مبارک ظاہر ہوئے. فرمایا علی یہ سوال تجھے کس نے بتایا ہے؟ کہ نبی تیری دی نے بتایا ہے. پاک پیغمبر مسکرائے, فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے ایسی عقل والی دی ہے کہ جواب فاطمہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ اسماء ہائے 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 ہائے,
سورج بادلوں میں چھپ جائے، اس کا جسم مدینے میں ظاہر ہوگا، لوگ میرے ابے کی حیا پہ انگلی اٹھائیں گے۔ فاطمہ کا قد ایسا تھا، فاطمہ کا جسم ایسا تھا، میرا جنازہ منجی پہ جائے گا، میرا تو ظاہر باطن ظاہر ہو جائے گا۔ اسما کہنے لگی ہم ملک شام کی طرف جب ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں ہم نے جنازے دیکھے بڑی بڑی پردے دار عورتوں کے، کہ جنازے کے پایوں کے ساتھ لمبی لمبی ٹہنی لگا لیا کرتی تھی، پھر ان کے 4 چفیرے کپڑا باندھ لیا کرتی تھی، پھر اس جنازے میں ان کو لے کے جایا کر علی ادھر آؤ، علی 3 نصیحتیں میری سن لے، میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور میرے جنازے کے ارد گرد چرپائی پہ ٹہنی باندھ کے چادر باندھ دینا۔ اے علی میں مر جاؤں، میں مر جاؤں، اے علی میرے جنازے کی کسی کو خبر نہ دینا، 4 آدمیوں کا کندھا دلوا کے دفنا دینا۔ حضرت علی سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے فاطمہ اللہ اکبر، ان کانوں نے تیرے ابے کی زبان سے سنا تھا کہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے والے جنازہ پڑھے میت کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فاطمہ جو جو تیرا جنازہ پڑھے گا رب اس کی بخشش کر دے گا۔ کہنا علی یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن کیا کروں جب سے ہو سنبھالا اس چہرے کو علی المرتضیٰ نے دیکھا یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ چہرے پہ نظر پڑی کسی غیر محرم کی کفن پہ جسم پہ نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ رات کے اندھیرے میں خاتون جنت کا جب جنازہ اٹھا، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے جا رہا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قبرستان پہنچے اور جا کر قبر پر اپنی لاٹھی ٹیک دی۔ یا قبر، اے قبر تجھے پتہ یہ کون آ رہی ہے؟ یہ غیرت کی چادر، غیرت کی چادر بپردہ عورت آ رہی ہے۔ اے قبر تجھے پتہ ہے یہ خاتون جنت ہے، سیدۃ النساء ہے، یہ وہ عورت ہے کہ وہ سورج بادلوں میں چھپ جائے، یہ وہ عورت ہے جس کے گھر جبرائیل بھی دستک دے کر آئے، یہ وہ عورت تیرے پاس آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے قبر کے اندر لاٹھی ڈال کے قبر کو ہلایا، قبر نے میری لاٹھی کو پکڑ کے ہلا دیا کہ اے ابو ذر یہ نخرے کسی اور کو برداشت کرنا اور کروانا، یہ فضیلتیں یہ اوصاف کسی اور کو سنانا۔ قبر حسب نہیں سب نہیں دیکھا کرتی، قبر تو عملوں کا تھیلا دیکھا کرتی ہے۔ اس کوٹھڑے میں جو عمل لے کے آئے گا اچھا سلوک کیا جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کیا کردار میں، عمل میں، سیرت میں، صورت میں کم تھی؟ پہاڑوں سے زیادہ جس کا حیا، بلندیوں سے زیادہ جس کا مقام اونچا، قبر اس کو کہہ رہی ہے کہ عملوں کا گھر۔ یہ سیدہ فاطمہ کو مخاطب نہیں کیا تھا، آج کی فاطمہ زینب رقیہ کو مخاطب کیا تھا، تیری میری بیٹی کو مخاطب کیا تھا، ان کو مخاطب کر کے بتلایا جا رہا تھا یہ قبر ہے، قبر اور قبر ہے کیا؟ اللہ نبی کا سعد دنیا سے گیا، اللہ اکبر۔ جبرائیل بوئے پر مسیح نبی کے آ کے کھڑے ہو گئے، کیا کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جی کملی والے آج کون فوت ہوا جس کی روح آسمانوں پہ گئی، آسمان پر اللہ کا عرش بھی جھومر ڈالا ہے، کون فوت ہوا آج مدینے میں؟ آپ نے فرمایا مجھے تو پتہ کوئی نہیں، ہاں میرا ابو ذر بیمار تھا، میرا سعد بیمار تھا، حضور تشریف لے گئے، اتنی تیزی سے چلے صحابہ اکرام دوڑنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ ذرا آہستہ چلیں، آپ کے تیز چلنے کی وجہ سے ہماری دوڑیں لگ گئی جس سے ہماری جوتوں کے تسمے ٹوٹنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہ روکو بلکہ میرے ساتھ تیز تیز چلو، اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے میرے سعد کو فرشتے نہ غسل دے دیں۔ حضرت سعد کے مکان میں پہنچے، کھٹڑے پر منجی پر سعد رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے، انتقال ہو چکا، سارا کمرہ خالی، حضور دروازے کے پاس کھڑے ہو کے دیکھتے رہے، پھر آپ نے اپنی چادر کو سمیٹا، اپنی لنگی اپنی طامت کو سمیٹا، اپنے کرتوں کے کونوں کو سمیٹا، پھر سعد کی چرپائی کے سرانے جا کر یوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، کونیاں گھٹنوں کے اوپر اور پیروں کے بل بیٹھ گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پورا ویڑا خالی پڑا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس مرد قلندر کے جنازے پہ اتنا فرشتہ آیا، پورا ویڑا بھرا پڑا ہے، میں محمد کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، وہ تو ایک فرشتے کی میرے پہ نظر پڑی، اس نے اپنے پر کو سمیٹا تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا سعد کا جنازہ اٹھ رہا ہے، صحابہ ساتھ رحمت للعالمین ساتھ ہے، میرے چاند و میرے پیاروں، جب مدینے کی
گلی میں جنازہ جا رہا تھا، صحابہ اکرام حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میت بڑی ہلکی ہے، منجی بڑی ہلکی ہے، کملی والے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم نے منجی اٹھا رکھی ہے کہ ساتھ کو اٹھا رکھا ہے۔ رحمت والے نبی نے جنازے پہ نظر ڈالی، مسکرا کے فرمایا یہ بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، نبی کو بڑا پیارا ہے، رب اکبر کی قسم ہے تم نے تو چرپائی اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ جب میرے عزیزو قبرستان جنازہ پہنچا، قبر میں خود اترے، حضرت سعد کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جب آپ قبر سے باہر نکلے تو یوں کر کے قبر نے جھٹکا کھا، حضور نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قبر اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا؟ فرمایا اس مرد قلندر پر بھی قبر نے اپنا آپ دکھایا، وہ تو میں نے بتایا میرا صحابی ہے۔ اللہ اکبر، قبر پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب مرد قلندر کو قبر اپنے تعارف کراتی ہے تو آپ کا میرا کیا حال ہوگا، کیسا استقبال کیا جائے گا؟ تو ویرا اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب پیر چلنے کے قابل، بولنے کے قابل زبان نہ رہی، دل دھڑکنے کے قابل نہ رہا، اس وقت کہتا ہے میرے لیے دعا کرو دعا کرو۔ اب اللہ نے اپنے لیے بھی دعا، دوسروں کے لیے دعا کرنے کے قابل چھوڑا۔ تو کیا خیال ہے آج اللہ کے دربار میں معافی نہ مانگ لیں، سچے دل سے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے آگے رجوع کر لیں اور سچے دل سے 3 مرتبہ کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، کہو میری بہنوں میرے بھائیوں سب کو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ گناہ سے بچیں گے، یا اللہ سود سے بچیں گے، یا اللہ شراب سے بچیں گے، حرام کاری سے بچیں گے، الہ العالمین گناہوں والی زندگی سے بچیں گے۔ پھر بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یقین جانو یہ توبہ کے کلمات منہ سے نکلے، اگر رب راضی ہو جائے تو اٹھنے سے پہلے اس نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب نیت کرو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، عمل میں، گفتگو میں ہم آپ کو میرے عزیز و اللہ کو محمدی بن کے دکھائیں گے، نبی کے سچے غلام بن کے دکھائیں گے، ہم گستاخ رسول نہیں بنیں گے، ہم عاشق رسول بن کے دکھائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا کہ میں نیت کرتا ہوں میں آج کے بعد غلام رسول بنوں گا، آج کے بعد سچی نبی کی غلامی کروں گا؟ ذرا ہاتھ دایاں اونچا کرنا، یا اللہ ہم تیرے سے بیعت کرتے ہیں، تیرے بندے بن کے رہیں گے، تیرے نبی کے غلام بن کے رہیں گے۔ اے اللہ یہ ہمارا ہاتھ اپنی رحمت والے ہاتھ میں لے لے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول فرما، سیدھے راستے پر ڈال دے، مصطفیٰ کا غلام بنا دے، اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ جنہوں نے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ